السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی پیج سے میں بی ایس نرسنگ ایڈمیشن کے لیے آپ نے کس طرح اپلائی کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو اور پھر آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، تو اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بی ایس نرسنگ پروگرام کے لیے پیج سے کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو رجسٹریشن کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ رجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی براؤزر کو اوپن کرنا ہے، اس میں سرچ کرنا ہے پیج سے، صحیح ہے۔ تو جیسے یہاں پیج سے کو سرچ کریں گے تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کو جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ اچھا، تو اب ہم پیج سے کی آفیشیل ویب سائٹ پر آ گئے ہیں۔ آپ نے نیچے یہاں پر اسکرول کرنا ہے، تو نیچے جو ہے مطلب ان کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ، اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ اب جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ بی ایس نرسنگ ایڈمیشن 23 اینڈ 2027۔ تو یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے آن لائن ایڈمیشن فارم 2023-27 پر کلک کر کے آپ جو ہے ان کی رجسٹریشن پورٹل پر جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ ان کے پراسپیکٹر اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پراسپیکٹس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، صحیح ہے، تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں بی ایس نرسنگ آن لائن ایڈمیشن۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ بی ایس نرسنگ ایڈمیشن فارم فار گورنمنٹ نرسنگ کالجز انڈر پیج سے نیٹ ورک۔ تو یہ پورا جو ہے مطلب ڈیٹیلز دی گئی ہے ایک نوٹ کی صورت میں، تو آپ اس کو کیئرفلی پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو لاسٹ ڈیٹ جو رجسٹریشن کا ہے وہ 20 نومبر ہے، صحیح ہے۔ پھر جو جن کینڈیڈیٹ نے اپلائی کی ہے وہ 23/11/2023 کو ان کی مطلب میرٹ لگے گی۔ پھر 29 تک جو ہے وہ کریکشن کر سکتے ہیں، مطلب جو بھی اگر کوئی غلطی ہو تو کریکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7 دسمبر 2023 کو صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کی میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ 23 کو ایک جنرل لسٹ ہوگی، پھر 7 دسمبر کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے وہ لگے گی، صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فار اونلی شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس اپنے ڈاکومنٹس لی جانی ہے، اور وہاں پر پھر مطلب آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ تو یہ ساری انسٹرکشنز آپ ان کے ویب سائٹ پر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے، اوریجنل ڈاکومنٹس کی، میٹرک اور FEC دونوں کی، کیمیوکیٹ رزلٹ ہونا چاہیے، اور ریلیٹڈ ڈاکومنٹ، صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا ای میل پٹ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر ای میل پٹ کریں گے، صحیح ہے، تو آپ ان کی نیکسٹ پیج پر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ جنرل کوٹا ہے، جس میں سب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے پیج سے کے امپلائی کے لیے ہے، اور ایک جو ہے وہ مائنارٹی کے لیے ہے۔ مائنارٹی اور پیج سے امپلائی کے لیے وہ مطلب دونوں کو آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مائنارٹی بھی نہیں ہے اور آپ کا امپلائی چلڈرن بھی نہیں ہے تو آپ صرف جنرل کو سلیکٹ کریں گے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں جنرل کو۔ تو جیسے میں کوٹا فار ایڈمیشن سلیکٹ کرتا ہوں جنرل، اچھا، تو آپ نے یہاں پر ان میں سے ایک بکس کو ٹک کرنا ہے، صحیح ہے۔ اگر پیج سے امپلائی ہے تو پھر اور سلیکٹ کرے اور جنرل سلیکٹ کرے، اگر مائنارٹی ہے تو پھر مائنارٹی اور جنرل سلیکٹ کرے، اگر دونوں نہیں ہے تو پھر آپ جنرل سلیکٹ کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کینڈیڈیٹ پرسنل انفارمیشن۔ تو جو ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلا اپنا نام لکھنا ہے، صحیح ہے، کریکٹ اپنا نام لکھے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا فادر نیم پھر لکھنا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ، میں لکھتا ہوں انفال احمد۔ اس کے بعد میں فادر نیم جو ہے وہ لکھتا ہوں احمد خان، میں یہاں پر لکھتا ہوں، صحیح ہے۔ تو آپ نے بھی یہاں پر اپنے فادر کا نیم کریکٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی CNIC جو 13 ڈیجٹس CNIC ہے، آپ نے یہاں پر وداؤٹ ڈیشز جو ہے وہ پٹ کرنی ہے، صحیح ہے۔
تو میں یہاں پر رینڈم سا CNIC پٹ کرتا ہوں. اچھا، تو CNIC پٹ کرنے کے بعد آپ کا جو بھی ایڈریس ہے صحیح، اگر آپ کے CNIC پر جو ایڈریس ہے تو وہ ایڈریس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. لائک میں یہاں پر لکھتا ہوں ولیج اینڈ پوسٹ آفس، خٹکی شریف یونیورسٹی اینڈ پشاور. صحیح ہے، تو میں نے یہاں پر ایک اپنا ایڈریس لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہے. تو اس نشان پر آپ کلک کر کے یہاں سے فارورڈ اور بیک کر کے آپ یہاں سے بیک کر کے یہاں سے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر 29/2/2004 جو ہے وہ سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد آپ کا ایج 20/11/2023 پر آپ کا کتنا ایج بنتا ہے، تو میں نے یہاں پر لکھ کیا کہ 19 ایئرس. یہاں سے آپ نے اپنی جنڈر سلیکٹ کرنی ہے، میل فیمیل. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے. لائک میں نے یہاں پر سلیکٹ کی مسلم. اس کے بعد آپ نے اپنی ڈومیسائل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لازماً یہاں پر پٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ ایک نمبر جو ہے وہ پٹ کرنا ہے، جو بھی نمبر ہو آپ نے وہ یہاں پر پٹ کرنا ہے. تو میں یہاں پر ایک رینڈم سا فون نمبر جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے دوسرا نمبر بھی ایڈ کرنا ہے. تو یہاں پر میں نے دوسرا نمبر بھی لکھ لیا. اس کے علاوہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ گارڈین فون نمبر، تو آپ نے یہاں پر اپنے والد صاحب کا فون نمبر یا پھر کسی بھی اپنی گارڈین کا فون نمبر آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کیجئے گا. اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فارورڈ کہ مزید جو ہے وہ آگے کیا ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد کچھ کوالیفیکیشن کے بارے میں ہے کہ میٹرک ان سائنس ایکویولنٹ کوالیفیکیشن. تو یہاں پر obtain مارکس آپ نے لکھنے ہیں کہ آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس آئے ہیں. سو لائٹ فار ایگزامپل 981 میرے ٹوٹل obtain مارکس ہیں 1100 میں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر FEC پری میڈیکل کے مارکس لکھنے ہیں obtained اور ٹوٹل. تو میں نے یہاں پر 1062 لکھ دی اور ٹوٹل جو ہے وہ 1100 ہی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر آر یو حافظ قرآن، تو اگر آپ حافظ قرآن ہے تو پھر آپ یہاں سے یس کیجئے گا، ورنہ میں نے یہاں پر نو سلیکٹ کی. اس کے بعد آپ کا کیومیوکیٹ میں کتنے مارکس آئے تھے، آپ یہاں سے چونکہ کیومیوکیٹ کے جو مطلب وہ 3 ٹیسٹ تھے، تو آپ یہاں سے کسی بھی ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے جو سب سے بہتر ہو آپ یہاں پر وہ لکھیں. اس کے بعد آپ کیومیوکیٹ کا رول نمبر جو ہے لکھیں کہ اسی ٹیسٹ میں آپ کا جو بھی رول نمبر تھا آپ وہ سلیکٹ کریں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کمیونیکیٹ ٹیسٹ کہاں پر ہوا تھا، تو آپ نے ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ بھی سلیکٹ کرنی ہے یہاں پر. صحیح ہے. تو میں لائک سپوز میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ اسلامیہ کالج پشاور میں میرا کمیونیکیٹ ٹیسٹ ہوا تھا، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. صحیح ہے. جو بھی ٹیسٹ سینٹر تھا، مردان میں تھا، پشاور میں تھا، جس کسی سٹی میں بھی تھا، آپ نے وہاں ایڈریس جو ہے وہ لکھنی ہے. اچھا، اس کے بعد انٹر بینک اینڈ برانچ نیم. تو جس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں آپ نے فی جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے. آپ نے وہاں سے بینک چالان لینا ہے. اس پر جو مطلب اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کہاں سے لینی ہے. تو اس اکاؤنٹ نمبر پر آپ نے پھر 500 روپے جو ہے وہ جمع کرنے ہیں. تو انٹر بینک آپ نے نیشنل بینک آف پاکستان یہاں پر لکھنی ہے، اور پھر جو ہے وہ برانچ نیم بھی لکھنا ہے کہ کس سٹی میں جو ہے وہ برانچ تھا. اس کے بعد برانچ سٹی بھی یہاں پر لکھنا ہے، پھر اس چالان کا جو ہے کون سا نمبر تھا. صحیح ہے. تو اسی نمبر پھر آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، اور پھر آپ نے جو چالان آپ بینک میں فی جمع کرے تو پھر وہ چالان آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. صحیح ہے. آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، اور پھر اس کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. صحیح ہے. لائک جس طرح کہ میں نے یہاں پر اپلوڈ براؤز پر کلک کرتا ہوں اور پھر فائلز میں جا کے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. تو آپ نے اس فائل کو صحیح ہے آپ نے پھر ڈپازٹ کی ہوگی بینک میں، تو آپ نے اس کو یہاں پر دوبارہ اپلوڈ بھی کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ سبمٹ کریں گے. صحیح ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جس طرح کی پیج سے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں تھا، صحیح ہے،
لائک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں کہ آپ نے 500 فی نیشنل بینک آف پاکستان جو ان کا اعتماد برانچ ہے اس میں آپ نے جمع کرنی ہے، اور اکاؤنٹ نمبر بھی جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے. صحیح ہے. سو دیٹس اٹ. اپلائی جو ہے وہ سمپل ہے، اس میں اتنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے. تو سمپل آپ نے اچھا، تو یہاں پر اپلائی میں آپ بنا بینک ڈیٹیلز کے آپ فارم سبمٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بینک میں جائیے، وہاں سے چالان لیجیے اور فیس سبمٹ کرے، اور پھر وہ چالان جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے آپ نے وہاں پر اپلائی کرے. صحیح ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کو قسم کی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے آپ بینک میں جا کر فی جمع کرے، ریکوائرڈ جو ریکوائرڈ اکاؤنٹ نمبر ہے. صحیح ہے. یا پھر آپ پیسے والوں سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے فی کس طرح جمع کرنی ہے، پہلے جمع کرنی ہے یا بعد میں جمع کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کی اپلائی ہو جائے گی. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ویڈیو کو ضرور لائک کرے. تھینک یو. سو آئی نیڈ یور سپورٹ. بیسٹ آف لک.